بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کے سلسلے کی یہ نشست ہے، آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو لوگ آن لائن لاگ ان کر چکے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جو نام آپ کا آج غامدی ایپ میں ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی اپیئر ہوتا ہے، لہٰذا ناموں کو ایک ہی رکھیں تاکہ آپ کی باری آنے پر آپ کو اطلاع پہنچ جائے۔ سوال مختصر رکھیں، پریسائز رکھیں تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے۔ بعض لوگوں کو بولنے میں اگر دشواری ہوتی ہے، سوالات کو لکھ لیں تو لکھ کر پیش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آغاز کر لیتے ہیں۔ ہم سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ بتائیے گا، ہم صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور کوئی پرانی ویڈیوز بھی ہم دیکھتے ہیں، کچھ 80s کی بھی ہیں۔ یہ آغاز کب ہوا؟ آپ کو یاد ہے کہ پہلی دفعہ کس وقت آپ لوگوں کے سامنے اس طرح بیٹھے اور سوالوں کا جواب دینا شروع کیا آپ نے؟ اس کا سوالوں سے کیا تعلق ہے؟ یعنی تاریخ سننے سنانے سے مسلمانوں کو کیوں دلچسپی ہوتی ہے اتنی؟ تاریخ میں اسباق ہوتے ہیں سوچنے کے۔ 7 جولائی 1971 کو۔ اچھا، 7 جولائی 1971 کو کیا موقع پیدا ہوا تھا ہم سے اس وقت آپ بیٹھے؟ میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، ہم لوگ مختلف منصوبے بناتے رہتے تھے۔ میرے بہت عزیز دوست ڈاکٹر ساجد علی، جو پھر شعبہ فلسفہ کی سربراہی کرتے رہے پنجاب یونیورسٹی میں، وہ اور میں اور چند اور دوست اس طرح کے منصوبوں پر سوچتے بھی رہتے تھے، گفتگو بھی کرتے رہتے تھے۔ ان کے پس منظر میں کچھ اس وقت کے ہمارے مذہبی تصورات بھی تھے، کچھ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی سے تعارف اور ان کی صحبت کا اثر بھی تھا۔ تو اسی ذیل میں ہم لوگ مختلف لوگوں سے ملتے بھی رہتے تھے۔ ہماری ملاقات ایک پیر صاحب سے ہوئی، وہ بلال گنج میں رہتے تھے۔ ان کے سامنے ہم نے کچھ اپنے منصوبوں کا ذکر کیا۔ وہ دہلی کی زبان بولتے تھے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کا اپنا لطف تھا۔ وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے اصرار کیا کہ ہمارے کچھ دوست ایک جگہ بیٹھتے ہیں علامہ اقبال روڈ پر، تم لوگ وہاں آؤ ملنے کے لیے۔ وہاں ہم گئے، 5-7 وکلاء تھے۔ یہ صاحب جنہوں نے ہمیں دعوت دی یہ بھی وکیل تھے۔ ایک گورنمنٹ کالج میں ہمارے پڑھنے کا زمانہ تھا۔ ان دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگلے اتوار کو، یعنی 7 جولائی 1971 کا اتوار، اس کو تم لوگوں کے اس منصوبے پر گفتگو کے لیے کچھ اور لوگوں کو بھی ہم دعوت دیں گے، تم لوگ آؤ۔ تو خیر میں اور ساجد علی صاحب اور شاید ایک آدھ کوئی اور دوست تھا، ہم لوگ چلے گئے۔ خیال تھا اسی طرح کی کوئی بات ہوگی۔ 10 بجے اتوار کے دن یا 9 بجے یہی وقت تھا۔ اس وقت اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی، بعد میں پھر جمعے کو چھٹی ہونے لگ گئی۔ تو جب ہم داخل ہوئے تو وہاں کوئی 35-40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چھوٹا سا تخت تھا، اس پہ قرآن رکھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی اب میرا نام لے کے اب یہ درس قرآن دیں گے۔ عجیب، اچھا۔ تو اس درس کی ابتدا بھی اسی دن ہوئی تھی۔ اچھا، یہ 10 اور جب اس کی ہو گئی تو پھر سوالوں کی ابتدا بھی ہو گئی۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، سوالوں کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مختصر سی بات آپ نے بڑی دلچسپ ہم صاحب یہ روایت سنائی، تو اس وقت بھی اتنی تحمل سے آپ جواب دیتے تھے یا اس وقت ذرا لب و لہجہ مختلف ہوتا تھا؟ اس کے لیے تو مجھے پرانی کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اس میں حافظے سے زیادہ کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ چلیں جی، آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے موجود ہیں محمد عاطف صاحب، آپ کا مائک ہو گیا انمیوٹ۔ آپ کو اگر آواز پہنچ رہی ہے آسک ٹو انمیوٹ تو سوال کیجیے جی۔ جی السلام علیکم جی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، وعلیکم بولیے۔ السلام۔ جی 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 السلام علیکم خان صاحب۔ ہم صاحب میزان میں آپ لکھتے ہیں کہ قرآن کی زبان عربی ہے جو کہ رازی اور زمخشری کی عربی اور آج کی عربی سے مختلف ہے۔ اس بات کا عملی ثبوت کچھ ہفتے پہلے میں نے خود دیکھا جب برلن کی ایک عربی مسجد میں قرآن کی ایک آیت کی تشریح کی غرض سے میں گیا، اور عرب سے آئے ہوئے ایک عربی سپیکنگ امام صاحب
جس طرح اس آیت کے الفاظ سے ناآشنا نظر آئے، اس سے یہی معلوم ہوا کہ یہ اصل میں ان کی اپنی زبان نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب، جہاں ہر دور میں مسلم امت کے نے قرآن کے تراجم، تفاسیر، حدیث کی جمع و تدوین وغیرہ جیسی غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں، وہیں محسوس ہوتا ہے قرآن کی زبان اور ووکیبلری کی حفاظت کرنے میں ہم لوگ ناکام ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اسے ارتقائی مراحل کا حصہ بھی سمجھتے ہیں تو کیا آج کے علماء، خصوصاً مدرسہ فراہی کے کچھ علماء کو مزید تفاسیر کے بجائے ایسی ریفرنس بکس لکھنے کو پرائرٹائز نہیں کرنا چاہیے جن میں عربی معلیٰ کے مطابق قرآن کے ہر لفظ کے تمام ممکنہ مفاہیم درج ہوں، اور قرآن کا عام قاری بھی سیاق و سباق میں تدبر کے ساتھ لفظ کے درست مفہوم تک پہنچ سکے؟ واضح، ٹھیک ہے۔ اور کیا آپ کے ریسرچ سینٹر میں ایسے کسی پروجیکٹ میں کام ہو رہا ہے؟ تھینک یو۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ نے دو باتوں کو ملا دیا۔ ایک ہے زبان کا بولنے میں محفوظ رہنا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ زبان بتدریج تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، اسالیب بدلتے چلے جاتے ہیں، علاقائی زبانیں، علاقائی لہجے وجود میں آ جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہ تجربہ کیا کہ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں ہمارے ساتھ فلسطین کے اور مصر کے بعض طلبہ پڑھتے تھے۔ ان کے مابین گفتگو میں جب وہ عربی زبان بول رہے ہوتے تھے تو فہم کے مسائل پیدا ہو جاتے تھے۔ ایک لہجہ اس طرح کا تھا، دوسری طرح کا تھا۔ تو یہ بولنے کی زبان ہے۔ اسی طرح اگر کسی عالم کو آپ نے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی زبان سے اس طرح واقف نہ ہو۔ ایک دوسری زبان وہ ہے جو علم کی زبان ہوتی ہے۔ علم کی زبان جس کو فصحا کہتے ہیں، وہ بڑی حد تک اپنے آپ کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں بھی تغیرات ہوئے ہیں، لیکن اس کا بنیادی اسٹرکچر وہی ہے جو قرآن نے قائم کر دیا تھا۔ اس وقت بھی جب کوئی بڑا عالم، بڑا ادیب لکھتا ہے تو وہ وہی زبان لکھتا ہے، قرآن مجید کے زمانے کی زبان آپ کہیے، تاہم قرآن مجید کے زمانے کے اسالیب میں نہیں لکھتا۔ اس میں بھی تبدیلیاں، تغیرات آتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم غالب کے زمانے کی اردو پڑھتے ہیں تو وہ وہی اردو ہے، لیکن اس کا اسلوب اب وہ نہیں ہے جو مثال کے طور پر اس وقت کے ہمارے ہاں اخبارات کی اردو کا ہے۔ اس میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جو زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے، کیا مسلمانوں نے اس کی حفاظت نہیں کی؟ یعنی یہ تو عملاً لکھنے میں، بولنے میں جو کچھ ہوا ہے اس کا بیان ہے۔ اتنی غیر معمولی حفاظت دنیا کی کوئی قوم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی جیسے مسلمانوں نے کی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے الفاظ پر بے پناہ کام ہر دور میں ہوتا رہا ہے، بے شمار چیزیں لکھی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی نحو یا جو جملوں کی تالیف کے قواعد ہیں ان پر اسی طریقے سے عہد بہد مسلمان کام کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ قرآن مجید کے اسالیب کا ہے۔ تو یہ سب چیزیں علم کی دنیا میں بالکل محفوظ ہیں۔ مدرسہ فراہی کے لوگ اگر اس وقت کام کر رہے ہیں یا کریں گے تو کیا ان کو آسمان سے الہام ہوگا؟ وہ مسلمانوں کا محفوظ کردہ وہی علم ہے جس کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ تو اس کو ذرا بہتر کر لیجئے۔ یعنی صورتحال اس طرح نہیں ہے، یہ تین الگ الگ باتیں ہیں اور ان کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی زبان کے علم کی حفاظت بہت غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب اور قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا اس وقت کی زبان نے بھی علمی زبان کی حیثیت سے، ادبی زبان کی حیثیت سے اپنے آپ کو فی الجملہ باقی رکھا ہے۔ البتہ مقامی لہجے، بولنے کے انداز وہ عراق کے اور ہو گئے، مصر کے اور ہو گئے، سعودی عرب کے اور ہو گئے، باقی جگہوں کے اور ہو گئے۔ تو یہ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے الگ سے۔ واضح ہوا جی۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد قاسم بھائی، آپ کا مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، کچھ دن پہلے حسن بھائی نے ایک ویڈیو
یوٹیوب میں ڈالا تھا، اس میں اس کا ٹائٹل یہ تھا اپنا گریبان چاک، اور اس میں کئی ساری نصیحت کی باتیں بتائی. لیکن ایک بات پہ ہم تھوڑا کنفیوز ہو گئے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتے ہیں اور وہی اجتہاد کر پاتے ہیں. اور انہوں نے مطلب آپ کا نام بتایا جیسے کہ آپ اجتہاد کر پاتے ہیں، اور حسن بھائی بھی ماشاءاللہ بہت علم والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بھی اس سے خارج کر لیا کہ ہم بھی اس درجے کے نہیں ہیں کہ ہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اجتہاد کرنے کی یہ جو ایک قوت ہے، یہ کوئی روحانی بات ہے یا پھر یہ کوئی علمی میرٹ پہ ہوگا کہ ہم اگر یہ علم حاصل کر لیے تو اجتہاد کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. تو کنفیوز ہو گئے. حسن صاحب کے گناہوں کے لیے میں جواب دہ نہیں ہوں، لیکن جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ میں واضح کر دیتا ہوں چند لفظوں میں. اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ان میں صلاحیتوں کا تفاوت رکھا ہے، اسی طرح علم کے معاملے میں بھی انسان بہت متفاوت ہیں. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جو سائنس پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں. میں نے دیہات کے اسکولوں میں اساتذہ سے سائنس پڑھی ہے، وہ بھی سائنس کے جاننے والے ہی تھے، جس درجے میں بھی پڑھا رہے تھے. لیکن وہ کیا سب کے سب آئنسٹائن تھے؟ کیا سب کے سب نیوٹن تھے؟ ایسا نہیں ہوتا. سائنس ہو، جغرافیہ ہو، سماجیات ہو، حیاتیات ہو، سب علوم میں مختلف درجوں کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں. دین کے علم کا معاملہ بھی یہی ہے. اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ضروری معلومات سے واقف ہوتے ہیں. مثلا ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے بہت سے طلباء ضروری معلومات سے واقف ہوتے ہیں. ضروری معلومات کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ بلائیں گے نماز پڑھا دیں گے. ان سے آپ کہیں گے جنازہ پڑھا دیں گے. دعا کر دیں، انہیں بہت سی دعائیں یاد ہوں گی، وہ عربی زبان میں وہ دعا کر دیں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں گی. ضروری مسائل بعض پوچھیں گے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز اگر پڑھی ہے تو اس میں یہ غلطی ہو گئی، اس کا کیا ہوگا، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. تو ایک سطح علم کی وہ ہوتی ہے جس میں اس علم کی ضروری معلومات کسی شخص کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جاتی ہیں. یہ اس کی پہلی سطح ہے. اس کے بعد پھر وہ سطح ہے جس میں کسی علم کے معلم پیدا ہوتے ہیں. معلمین میں بھی بہت اعلیٰ درجے کے معلم ہوتے ہیں اور عام درجے کے معلم ہوتے ہیں. یعنی اس میں پھر درجات ہیں. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم جب یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، تو وہاں ایک ہی علم اور فن ہم ایک استاد سے پڑھتے ہیں، اس کی شان ہی اور ہوتی ہے. دوسرے سے پڑھتے ہیں، معاملہ ہی اور ہوتا ہے. ہم لوگ فلسفے کے طالب علم تھے تو فلسفہ مختلف اساتذہ سے ہم نے پڑھا. اس میں ہمارے ایک استاد تھے تو میں عام طور پر اپنے بعض دوستوں سے کہتا تھا کہ اب سونے کا وقت آ گیا ہے. ایسی نیند آور گفتگو کرتے تھے جس کو سننا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. اور اس میں بس یہ تھا کہ جیسے ایک مشین ہے وہ بولتی چلی جا رہی ہے، یعنی چیزوں کی تعریف کیا ہے، کس طرح پڑھانا ہے، ان کو سمجھانے کے کیا طریقے ہیں، کوئی چیز نہیں تھی. لیکن اسی جگہ بعض ایسے اساتذہ تھے کہ نیند آئی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی تھی. تو بڑے اعلیٰ درجے کے معلمین ہوتے ہیں، ان کے بھی پھر درجات ہیں. ان سے آپ یہ توقع تو نہیں کرتے کہ وہ کسی علم و فن میں کوئی اجتہاد فرما دیں گے، لیکن جو علم ان کے پاس ہوتا ہے اس کو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اچھی طرح، اور سمجھ کر اس کو بیان کرنے کا اللہ نے بہت سلیقہ دیا ہوتا ہے. اسی ذیل میں پھر آگے ایک اور صنف سامنے آتی ہے جو کسی علم کے محققین کی ہے. یعنی وہ اس میں تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ جو علم یا معلومات پہلے سے موجود ہیں ان کو جانچا اور پرکھا جائے، ان میں کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کوئی غلط چیز تو نہیں آ گئی. اس طرح کے محققین کے بھی پھر بڑے درجات ہیں. عام درجے کے محققین ہوتے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر ہوتے ہیں،
اور پھر ایک وہ درجہ بھی ہے کہ جس میں بعض لوگ ایک نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں، جیسے میں نے سائنس میں مثال دی. یعنی آئنسٹائن تو ہر روز نہیں پیدا ہوتے، سائنس کے محققین تو اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں مختلف جگہ پر بیٹھے ہوں گے، تحقیق کر رہے ہوں گے. تو حسن صاحب نے یہ بتایا ہے، کوئی روحانی تجربے کی بات نہیں کی ہے. یہ میرا حسن ظن ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی دوسری بات کی ہے تو یہ جواب دیں. ٹھیک ہے. اچھا غام صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری گناہوں کو تو آپ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، لیکن آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے اس کو ہلکے کے ہر آدمی کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. وہ لوگ بھی کہتے ہیں آج تمہارے غامدی صاحب نے یہ کہا. تو اس کا کیا حال ہے کہ آپ کے گناہ جو سب کے سر پڑ رہے ہوتے ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے. افراد کے گناہ قوموں کے کھاتے میں، قوموں کے گناہ افراد کے کھاتے میں پڑتے رہتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ خاص کر ہمارے ہاں کوئی تقلیدی ذہن نہیں ہے. یہاں ہر شخص آزاد ہے، اور ہمارے مدرسہ فکر میں اس کو اصول کی حیثیت حاصل ہے کہ سب لوگ آزاد ہیں. وہ غور کریں، سوچیں، ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے، وہ ہم سب سے مختلف ہو سکتی ہے. ایک بڑا فریم ہے جس میں ہم اتفاق کرتے ہیں. اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مدرسہ فکر ہے یا اسکول آف تھاٹ ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس میں بہت تنوع ہے. امام فراہی کی کتنی آراء ہیں جن سے ہمارے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی نے اختلاف کیا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جن سے اس طالب علم نے اختلاف کیا ہے. میرے اپنے تلامذہ میں، میرے شاگردوں میں بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے میری بعض آراء پر تنقید میں مقالات لکھے ہیں. وہ سب ہم نے جمع کر دیے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو. تو ہمارے ہاں تو اس طرح کا کوئی جمود نہیں ہے. آگے بڑھاتے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. محمد آدم خان صاحب، جناب سوال کیجیے. جی السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم غامدی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نظریات ہیں، چاہے وہ مذہب کے ہوں یا الحاد کے ہوں، سائنس کے ہوں، ان سب کے ہاں کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں میرے جیسا جو ایک نوجوان ہے یا جو طالب علم ہے، اگر وہ ایک سچے طالب علم کی طرح بھی، جس طرح آپ اکثر یہ الفاظ یوز کرتے رہتے ہیں، وہ لے کر چلے اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے، تو بعض اوقات ہر نظریہ جو ہے وہ اس کے کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو بہت ہی فیسینیٹنگ ہوتے ہیں، چاہے وہ الحاد کے ہوں، سائنس کے ہوں یا مذہب کے ہوں. تو اس حالات میں، اس سچویشن میں آپ کون سی ایک اپروچ جو ہے وہ نصیحت فرمائیں گے یا سجیسٹ کریں گے کہ آج کے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ اپنانی چاہیے؟ شکریہ. آج کے نوجوان کو پہلے متعین کر لینا چاہیے، یعنی وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مسلمان نوجوان ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے مذہب کے استدلال کو جاننا چاہیے. یعنی معلومات نہیں محض. معلومات تو میں نے عرض کر دیا نا کہ علم کا پہلا درجہ ہے، اور معلومات تو آج کے زمانے میں آپ بیٹھ جائیں تو آسانی کے ساتھ ویسے بھی جمع کر لیتے ہیں. استدلال کو آپ جان لیں. استدلال بنیادی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں مانتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کیوں سمجھتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بلکہ آخری پیغمبر کیوں مانتے ہیں، اور جو شریعت دی گئی ہے وہ شریعت اپنے استدلال کے ساتھ کیا آپ نے سمجھ لی ہے. پہلے یہ کام کر لینا چاہیے. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. عام آدمی کی سطح پر 6 مہینے سال میں اگر سنجیدہ مطالعہ کیا جائے یا کسی صاحب علم سے استفادہ کیا جائے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا. استدلال کو جان لینے کے بعد آپ ہر چیز کو پڑھیے، ہر چیز کو سنیے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو استدلال آپ نے یا جو ریزننگ آپ نے سمجھ لی ہے اس پر کوئی چیز حملہ آور ہوگی. حملہ آور میں کسی برے معنی میں نہیں کہہ رہا. وہ الحاد کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، سائنس کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، سماجی علوم کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور خود مذہبی تعبیرات میں کوئی چیز ہو سکتی ہے. وہ جیسے ہی اس پر حملہ آور ہو تو آپ اس پہ غور کریں، اس استدلال سے اس کا تقابل کریں جو آپ نے سمجھا ہے. وہ اگر آپ واضح کر لیں اپنے ذہن کو تو بہت اچھی بات ہے. کوئی ابہام ہو تو اپنے زمانے کے اہل علم سے رجوع کریں. یہی طریقہ ہے. یہ طریقہ ایک زندہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے. اس طریقے سے نجات کا بھی ایک طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ غور کرنا بند کر دیں.
پڑھنا بھی بند کر دیں، سوچنا بھی بند کر دیں۔ تو دنیا میں دونوں ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو جس جگہ پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اپنے دماغ کی دروازے کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، اس میں پھر کوئی تازہ ہوا آتی نہیں ہے، اور ایک وہ کہ جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن کو دیکھنے کا ذوق ہے، اور بظاہر آپ کے سوال سے یہی لگتا ہے کہ آپ اسی طرح کے شخص ہیں، تو پھر آپ کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں آپ پھر پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو لذت آئے گی، آپ کو لطف محسوس ہوگا۔ جب کوئی نئی چیز آئے گی یا کوئی الجھن پیدا ہوگی یا کوئی سوال پیدا ہوگا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے لیے غور کرنے، پڑھنے، مطالعہ کرنے، کسی صاحب علم کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا ہوا ہے، تو پھر تو آپ اس پہ بہت خوش ہوں گے، یہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے۔ ایک نقطہ واضح ہوا۔ طلحہ قریشی صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا، اور غالباً تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب بھی یہی رائے رکھتے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق، اور جیسے کہ ان سے جو ہے موجودہ دنیا آباد ہوئی اور ڈفرینٹ کانٹیننٹس پر انسان پھیلے، تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ریسز کا وجود پھر اس میں کس طرح ہوا، جب ایک ہی باپ کے تین بیٹوں سے، یعنی کہ کوکیشین ریس اور جو افریقن ریس ہے اور منگولین ریس ہے، تو یہ چیز تھوڑی سائنٹیفکلی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش میں بہت تنوع رکھا ہے، یعنی ایک ہی شخص کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس میں کالے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، گورے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں شکل و صورت کے لحاظ سے ہی بہت تفاوت ہوتا ہے۔ تو ابتدا میں جب لوگ پیدا ہوئے تو ان میں پھر الگ الگ خصوصیات بھی آگے منتقل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک عام سائنسی ظاہرہ ہے جس کو آپ جب چاہیں پڑھ لیں۔ اس وقت بھی قومیں پیدا ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ صدیوں میں ہوتا ہے، ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں جی سلسلہ گفتگو کو۔ احمد صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، گفتگو کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا بڑا سادہ سا ایک سوال ہے جی کہ اسلامک فائنینس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں فائنینس کا، اور میرا اسلام پہ بہت کم نالج ہے، میں کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس کی کوئی اسلامک بیسس بھی ہے یا یہ جسٹ میڈ اپ تھنگ؟ شکریہ۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ بعض چیزوں کے بارے میں اسلام میں حرمت کا حکم لگا دیا گیا ہے، وہ معاشی معاملات ہیں، یعنی فائنانس کے معاملات ہیں، لیکن ان پر حرمت کا حکم لگا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ آپ چوری کر کے نہیں کما سکتے، غبن نہیں کر سکتے، کسی کو دھوکہ دے کے اس کا مال نہیں لے سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام میں بھی بیان ہوتی ہیں، اور انسان کا اخلاقی وجود بھی ان کو سمجھتا ہے، دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں۔ خاص طور پر جو چیز مذہب کے حوالے سے زیر بحث آتی ہے وہ سود اور جوا ہے۔ ان دو چیزوں سے متعلق بالعموم لوگ بے پرواہی برتتے ہیں، لیکن اسلام میں ان کی حرمت قائم کی گئی ہے اور ان کے دلائل دیے گئے ہیں۔ تو جب سود کو ممنوع کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ طے کرنا ضروری ہوا کہ سود کیا ہے۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ سود اصل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اللہ کا کچھ دیا ہے تو اسلامی اخلاقیات آپ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر کسی بھائی کی ضرورت سامنے آ گئی ہے تو آپ دے دیں اس کو۔ یہ حوصلہ نہیں ہے تو آپ قرض دے سکتے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو یہ تبرع ہے، نیکی ہے، یہ چیریٹی ہے۔ آپ نے قرض دیا ہے تو جو پہلا درجہ تھا وہ تو دے دینے کا تھا، انفاق کا تھا۔ یہ اس سے نیچے کی قسم ہے، اس پر آپ نفع کا مطالبہ نہ کریں، یہ تو آپ نے نیکی اور خیر کا کام کیا ہے۔ تو اگر آپ قرض دے کے اس پہ نفع کا مطالبہ کریں گے تو یہ سود ہوگا اور اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں
اس وقت کے فائنانس کے طریقوں میں، اور اس میں بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو بینک کا نظام ہے وہ بھی لفظ قرض استعمال کرتا ہے، لون، منی لینڈنگ، باروئنگ. تو اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر کیا یہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں؟ اس میں اسلام زیر بحث آتا ہے. بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو کچھ بینک کر رہے ہیں وہ حقیقت میں بھی سود ہے اور وہ اپنے نام کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے. میرا زاویہ نظر کیا ہے اس میں وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حقیقت کے لحاظ سے تو یہ بالکل تبدیل ہوئی صورتحال ہے. یعنی اس میں بینک جو بڑا کام کرتے ہیں وہ اگر آپ غور کریں تو دو ہی ہیں، باقی چھوٹے کام بہت سے کرتے ہیں، اور اس وقت بڑی خدمات بھی انجام دیتا ہے یہ ادارہ. ساری دنیا کی معیشت بلکہ اب تو عام انسانوں کی روزمرہ زندگی بھی اسی ادارے پر ہے. ہر آدمی نے اپنی جیب میں کارڈ ڈالے ہوئے ہیں، روپیہ اس کا بینک میں ہے. یعنی وہ کون آدمی ہے کہ جو اب اس سے اپنے آپ کو الگ رکھ سکتا ہے؟ تو بینک جو بڑا کام کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں بڑے پیمانے پر، اسی سے وہ کماتے بھی ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک جس میں وہ بیع و شرع کرتے ہیں، کوئی قرض نہیں دے رہے ہوتے، حقیقت کے لحاظ سے خرید و فروخت کر رہے ہیں. مکان خرید کے آپ کو بیچ دیا قسطوں پر، گاڑی خرید کے آپ کو بیچ دی قسطوں پر، یہ اصلاً بیع و شرع ہے. لیکن وہ بھی قرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور لوگ بھی اس کو قرض سمجھ لیتے ہیں. حقیقت میں وہ قرض نہیں ہے، نہ ان کو آپ سے کوئی ہمدردی ہوتی ہے، نہ آپ ان کے پاس اس زاویے سے گئے ہوتے ہیں، نہ وہ کوئی چیریٹی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیع و شرع کر رہے ہیں سیدھے طریقے سے. دوسرے یہ کہ وہ پروجیکٹ فائنانسنگ کرتے ہیں. یعنی بہت سے پروجیکٹس ہیں جن کے لیے وہ اس کا اندازہ کر کے آپ کو روپیہ فراہم کرتے ہیں. وہ سرمایہ کاری ہے، اس کے لیے صحیح تعبیر بھی پروجیکٹ فائنانسنگ ہی کی ہونی چاہیے، لیکن اس کو بھی وہ قرض ہی کہتے ہیں. تو اس طرح قرض جو اصل میں اسلامی اخلاقیات میں چیریٹی کی چیز تھی، اس کو انہوں نے کاروبار بنا لیا ہوا ہے. یہ چیز قابل اعتراض ہوتی ہے لفظ کے لحاظ سے. حقیقت بالکل تبدیل ہو چکی ہے، جیسے میں نے آپ کو تجزیہ کر کے بتایا ہے. اب لفظ کے لحاظ سے دیکھیے تو حرمت کا اطلاق ہوتا ہے، حقیقت کے لحاظ سے دیکھیے تو کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا، یا ہوتا ہے تو چند ٹرانزیکشنز کے بارے میں جو حدود و شرائط ہیں ان پر ہوتا ہے. اور وہ حدود و شرائط تو دنیا میں کوئی بھی کام کیا جائے گا اس میں زیر بحث آ جائیں گے، وہاں انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. تو ایک پہلو یہ ہے جو ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی دونوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کیا کریں. جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق ریاستوں سے ہے. یعنی جب مسلمانوں کو کہیں اقتدار حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ اس وقت دنیا میں 49-50 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں، تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو فائنانس کیسے میسر ہوگا. عام طور پر تو دنیا میں ٹیکس لگایا جاتا ہے. ٹیکس ظاہر ہے کہ لوگوں کے مال سے بالجبر لینا ہے، اور ہمارے دین میں مال کی حرمت قائم کی گئی ہے. یعنی کوئی شخص، کوئی حکومت میرا مال بالجبر نہیں لے سکتی مجھ سے. اگر وہ مجھ سے تقاضا کرے گی تو یہ ظلم ہوگا. اسلام نہ فرد کو اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کسی حکومت کو کہ نہ کسی ادارے کو کہ وہ دوسرے کا کمایا ہوا مال جبراً اس سے لے لے. رضامندی کی بات بالکل دوسری. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر اگر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا یا اس طرح بالجبر نہیں لیا جا سکتا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اسلام نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہوگا تو اللہ نے اس کا حصہ خود لوگوں کے مال میں مقرر کر دیا ہے. اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ ایک جانب اللہ کا حق ہے کیونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اگر اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیے تو یہ حکومت کا حق ہے، اس کو لے لینا ہے. تو گویا ہمارے مال میں کتنا حصہ ہے جو بالجبر حکومت جب چاہے لے سکتی ہے، یعنی ہم نہ دیں تو بالجبر لے سکتی ہے، وہ اللہ نے خود مقرر کر دیا ہے. دوسرے لفظوں میں کہیے تو ٹیکس کو تو اللہ نے روا رکھا ہے، جائز رکھا ہے، لیکن اس کی شرح کیا ہونی چاہیے؟
اس میں حکومت کا ہاتھ باندھ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ میں مقرر کروں گا۔ دوسرے یہ کہ یہ اصول قائم کر دیا ہے کہ زمین اور اس کے خزائن یہ سب اجتماع کی ملکیت ہے، یعنی نہ زمین کوئی ایسی چیز ہے کہ میں اس کا مالک بن جاؤں۔ میں جب اس کو کسی دوسرے سے لیتا ہوں مکان بنانے کے لیے، کوئی دکان بنانے کے لیے، کاشت کے لیے، تو میں صرف حق کے تصرف خریدتا ہوں، یعنی میں اس کا مالک نہیں بن جاتا، وہ اجتماعی کی ملکیت میں رہتی ہے۔ لہٰذا حکومت کو حق حاصل ہے کہ اس پر خراج عائد کرے، جیسے کہ خلفائے راشدین نے عائد کیا، اور یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ وسائل کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ زمین کے اندر کوئی خزانے ہیں اور وہ نکل آتے ہیں، تو جو آدمی اس کو اپنی ملکیت میں بظاہر لے کے بیٹھا ہے، گھر بنا کے بیٹھا ہے، دکان بنا کے بیٹھا ہے، وہ ان خزانوں کا مالک نہیں ہے، وہ اجتماعی کے مالک رہیں گے۔ تو اس طرح حکومت کے بارے میں یا ریاست کے نظم کے بارے میں اسلام نے مالی مسئلے کے بارے میں یہ زاویہ نظر دیا ہے۔ اس کو بھی موجودہ دنیا میں تسلیم نہیں کیا جاتا، تو اس سے بھی ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، بس ان کے بارے میں جو بات بھی آپ زیر بحث لائیں گے وہ اسلامک فائنانس کا مسئلہ ہوگا۔ نقطہ واضح ہو گیا ہم سب۔ آگے بڑھاتے ہیں جناب معراج نعیم صاحب، ڈاکٹر معراج نعیم صاحب، مائک میوٹ کیجیے، ان میوٹ کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا کوئی مخصوص کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جتنا مواد اکٹھا کر دیا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سوال کا جواب وہاں موجود نہیں ہے۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا آپ سے براہ راست مخاطب ہونے کا۔ میرا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور بس میں ایک شعر آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، بس وہی میرا ایک مقصد تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو بس یہ میرا یہ عقیدت ہے آپ کے لیے، اور ایک بہت مختصر سا سوال ہے کہ اگر ہمیں کوئی سوانح عمری پڑھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو سب سے پہلی یا ارلیسٹ یا کوئی سجیسٹ کر دیجئے بس۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ عنایت ہے، آپ نے لکھنؤ کی یاد تازہ کی۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کبھی وہاں اگر حاضر ہوں تو وہی سلوک ہوگا جو میر کے ساتھ کیا تھا آپ لوگوں نے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے زمانے کے لحاظ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو دو ہی اچھی سوانح لکھی گئی ہیں، ایک شبلی کی ہے سیرت النبی، دوسرے ہمارے مدرسہ فکر میں علامہ خالد مسعود صاحب کی حیات رسول امی ہے۔ تو جو آپ کے ذوق کی ہو اس کو آپ پڑھ لیں۔ اگر بالکل ابتدائی چیزیں پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر ابن اسحاق کی بھی چھپ گئی ہے اور ابن ہشام کی بھی۔ ابن ہشام نے ابن اسحاقی کی کچھ تہذیب کر کے اس کو ترتیب نو دی تھی۔ یہ سب اب شائع شدہ مل جاتی ہیں اور دنیا کی سب زبانوں میں ترجمہ ہو گئی ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ غامدی صاحب یہ کہاں مل پائیں گی؟ میں دراصل دبئی میں مقیم ہوں، جی یہ آن لائن لکھنؤ میں ہے، ہوتا تو یہ شاید آن لائن وہاں مل انشاءاللہ جاتی۔ آپ کو مل جائیں گی۔ آپ ہماری ایپ میں انشاءاللہ میسج کیجئے گا، وہاں پر بھی آپ کو دے دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا غامدی صاحب نے سب سوالوں کا جواب دے دیا، تو میں بھی سوال پوچھنا بند کر دوں یا جاری رکھوں؟ نہیں حسن اجاز صاحب، آپ کے لیے مجھے الگ سے کچھ کہنا تھا لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ وہ آپ کی تو مثال ہی الگ ہے کہ غامدی صاحب، آپ کو کس نے کہا کہ وقت نہیں ہے؟ یقین مانیں کہ میں نے غامدی صاحب کے سب سے جتنے بھی یوٹیوب میں پرانے سے پرانے ویڈیو پڑے ہوئے تھے، اور جو ابھی آپ نے شروعات میں ایک بات کہی نا کہ اب میں غامدی صاحب میں اور اس وقت میں اگر کوئی فرق ہے، تو میں نے محسوس کیا ہے۔ غامدی صاحب کے ویڈیوز ہیں ایک جو صوفزم پہ ہیں، جس میں انہوں نے آپ نے دیوبندی بریلوی اور اس پہ ذکر کیا ہے، ایک لائبریری ہے اور بہت ینگ ایج ہے ماشاءاللہ غامدی صاحب کی، وہ زوم ہی الگ ہے آپ کا، اب میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ تو میں نے بہتری ہوئی ہے یا میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ بہتری ہوئی ہے اس زون میں یا ظاہر سی بات ہے، اب آپ کے غامدی صاحب کا تو رتبہ ہی اور جلوہ ہی الگ ہے، وہ میرا خیال سٹیج آف ایولیوشن تھا۔
صحیح ہے، چلیں بہت اب شکریہ. الگ ہے معاملہ. ویسے بہت جسٹ ایک سیکنڈ اور لوں گا. ہاں میرے غامدی صاحب سے اتنی مجھے رغبت ویسے بھی ہے، اور جب یہ کبھی ندوۃ العلوم کا نام لے لیتے ہیں لکھنؤ کا تو دل مطلب خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے نانا خود ندوے میں پروفیسر رہے ہیں انگلش کے. بہت شکریہ، جزاک تو اللہ خیر. بڑی بیک گراؤنڈ ہے. بہت تو شکریہ جی، جزاک بڑی اللہ. بڑی بڑی تمنا ہے کہ کبھی موقع لگے تو آپ سے کبھی مسافہ کرنے. انشاءاللہ، بہت شکریہ. آگے بڑھاتے ہیں جی. بیگ صاحب، احمد صاحب، مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غامدی صاحب، میرا زکوٰۃ کے ایک پہلو کے حوالے سے سوال تھا آپ سے کہ آج کے ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کو پروڈکشن کے زمرے میں کنسیڈر کیا گیا ہے، اور ان کی جو ہے وہ محنت ان کے پارٹ لگ رہی ہے، جس وجہ سے وہ 10% کی کیٹیگری میں آتی ہے. تو جب ملازمتوں کی نوعیت ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نان ٹیکنیکل لیبر کے زمرے میں آتی ہے، یعنی کہ اگر ایک شخص نہیں تو کوئی دوسرا تیسرا چوتھا کوئی بھی وہ فرائض انجام دے سکتا ہے. جبکہ دوسری جانب ایسی ملازمتیں وجود پذیر ہو گئی ہیں کہ جس میں آپ کو اس ملازمت کا اہل ہونے کے لیے ایک خاص طرح کا بیک گراؤنڈ اور اختصاص پیدا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ جس طرح سے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ان کو MBBS کی تعلیم پانی پڑتی ہے، بعد میں بھی وہ اپنی فیلڈ کے اندر مزید اسپیشلائزیشن کرتے چلے جاتے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ جو اس قسم کے ملازمت پیشہ افراد ہیں تو ان کی یہ جو اختصاص پیدا کرنے کا عمل ہے اس میں جو ان کا وہ وسائل، سرمایہ اور وقت لگتا ہے، تو کیا اس کو سرمایہ پر محمول کیا جا سکتا ہے اور وہ 10% سے 5% کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں اس کی بیسس پر؟ اور آخر میں جو ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی ابدی شفقتیں نازل فرمائے اور بے انتہا کرم کا معاملہ فرمائے. اور آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے خدا کے حضور کہ وہ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق اور ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین اور آمین. کل کو اس کے حضور جب پیش ہوں تو عفو درگزر کا معاملہ بہت فرمائے. شکریہ، جزاک اللہ. بہت وہ شکریہ. آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ سرمایہ جو کام میں لگ رہا ہے وہ زیر بحث ہے. یعنی اگر تو آپ نے کام شروع کیا ہے اور اس کے بعد بھی ساتھ انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے یا کوئی دفتری اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں یا اس کے لیے کوئی عملہ رکھنا پڑتا ہے، تو خواہ آپ ملازمت ہی کر رہے ہوں، ایسے کام بھی ہیں جن میں اس کے ساتھ آپ کو کچھ خود بھی کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ 5% ہو جائے گا. اسی طرح اب ایک نئی چیز یہ پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں نے طالب علمی کے زمانے میں بہت سا قرض لیا ہوتا ہے، وہ اس کو کما کر واپس کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ان کا وہ قرض واپس نہیں ہو جاتا اس وقت تک بھی وہ اس کو سرمایہ قرار دے سکتے ہیں. لیکن جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو آپ اس مزدور سے کیوں تقابل میں لاتے ہیں جو بیچارہ اپنا سارا خون پسینہ بہا کر کوئی 10 روپے کماتا ہے، آخر وہ بھی تو 10% دے رہا ہے. تو آپ نے اگر کوئی تعلیم پائی ہے تو آپ کو ملے گا بھی اس کے لحاظ سے زیادہ، اور آپ اللہ کی راہ میں زیادہ دیں. ٹھیک ہے جی، نقطہ واضح ہوا. آخری 4 سوال ہم لیتے ہیں. جناب توصیف چودھری صاحب، سوال پوچھیے مختصر. آپ کا مائک ان میوٹ. توصیف محمد چودھری. جی السلام علیکم سر. جی میری آواز آ رہی؟ آ رہی پوچھ. جی میرا سورہ تغابن کی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں تھوڑا کنفیوژن. آیت 9 اور 10 میں جنت اور دوزخ والوں کے لیے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں خالدین فیہا ابدا، جنت والوں کے لیے. تو ابدا کا جو میرے خیال میں یہ فار ایور ہے، لیو دیئر فار ایور. لیکن جو اصحاب النار ہیں ان کے لیے خالدین فیہا پہ ختم ہو جاتی ہے، ابدا نہیں ہے. تو میں نے کچھ اس کے تراجم دیکھے ہیں، اس میں کچھ میں یہ ہے کہ وہ دوزخ والوں کے لیے بھی کہ وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں، اور کچھ میں نہیں ہے ان کے لیے جس they will be the dwellers of fire. So میرا سوال یہ ہے کہ اس میں کیا ایسی کہ اصحاب النار کے لیے ہمیشہ کا لفظ کا ترجمہ جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ واضح. دیکھیے، ایک جگہ جزا بیان ہوئی ہے، ایک جگہ سزا بیان ہوئی ہے. جزا کو تو اللہ تعالیٰ بہت زور کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ابدیت دی ہے. انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن جنت کی نعمت پا کر وہ ابدی ہو جائے گا.
اور ایک جگہ قرآن مجید میں جہاں یہ زیر بحث آیا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ کہیں یہ خیال نہ کرو یہ میری مشیت ہے، میری رضائی پر ہر چیز کھڑی ہے، میرے اذن ہی سے جنت بھی قائم ہوگی اور قائم رہے گی۔ وہاں یہ کہا ہے کہ عطان غیر مجزوز، یعنی یہ خیال نہ کرو کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گی۔ تو بڑے زور سے یہ بات کہی ہے۔ جہنم کے بارے میں یہ تو بتا دیا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ سزا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اگر چاہوں گا تب بھی اسے ختم نہیں کروں گا، بلکہ اسی آیت میں سورہ رعد کے آخر میں یہ بتا دیا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، میں جب چاہوں گا جو چاہے گا کر دوں گا۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں، ایک وعدہ ہے وہ ہمیشہ پورا رہے گا، ایک وعید ہے، سزا کا بیان ہے، وہ سزا دینے والا اعلان کر چکا ہے لیکن جب چاہے ختم کر دے اس کی رحمت اگر غلبہ پا گئی تو ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ یاسمین ہارون صاحبہ مختصر سوال پوچھیے، آپ کا مائک انمیوٹ۔ آپ کے مائک میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو طوبہ صاحبہ، یاسمین ہارون صاحبہ نہیں ہیں تو طوبہ صاحبہ آپ پوچھیے۔ جی جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا کوئی سوال ایسا نہیں ہے، میں بس آئی ایم سو ہیپی ٹو اٹینڈ دس فورم، اینڈ آپ بحرین بھی آئے تھے پہلے تو آئی اٹینڈیڈ دیٹ فنکشن، تو تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ایم جسٹ لسننگ۔ بہت شکریہ۔ میرا بس یہ ہے سوال کہ اگر کوئی پرسنل وراثت کے معاملے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو مطلب کوئی ای میل کر سکتے ہیں، کوئی پرسنل جواب مل سکتا ہے؟ اس میں ہمارا کیلکولیٹر موجود ہے، اس سے آپ کو سب سوالوں کا جواب مل سکتا ہے۔ کوئی اگر الجھن ہو تو پھر آپ حسن صاحب سے رابطہ کر لیں۔ جی مہت، کوئی ای میل؟ جی آپ کو یہاں پر آ جائے گا انشاءاللہ، ای میل لکھا ہوا بھی آ رہا ہوتا ہے، ghamdi.org پہ جائیں، وہاں پہ آپ رابطے کی ساری انشاءاللہ سہولت موجود ہے۔ آخری دو سوال ہیں جی، مہت صاحب، محمد مہت صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ مہت مغل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال ہے میرا کہ باکسنگ اور MMA فائٹ جو ہے مارشل آرٹس، اس میں منہ پہ بھی مارا جاتا ہے اور کافی ساری انجریز ہو سکتی ہے، برین ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، تو کیا یہ کھیلنا جائز ہے؟ دوسرا سوال میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے کہ کیا ان کو بخشش ملے گی یا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آپ کے خیال میں، وہ بتا دیں آپ۔ یہ دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قیامت کے معاملات کو طے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت نہیں بخشی، وہ قیامت ہی میں طے ہوں گے اور اس کائنات کا پروردگار طے کرے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ما ادری ما یفعل بی، میں تو یہ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہم سب اللہ سے جی میرا وہ میں نے کوئی حدیث پڑھی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ جنت نہیں ملے گی، تو وہ آپ بتا دیں کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں روایتوں میں آتی ہیں، اصولی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے غور و فکر کے معاملات ہونے نہیں چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے ان پر کوئی رائے قائم کریں۔ آخرت کے معاملات کیا ہوں گے، جنت اور جہنم کے فیصلے، اس کا اختیار اللہ نے ہم کو نہیں دیا، اور روایات کی بنیاد پر اس طرح کی چیزوں کو موضوع بحث بھی نہیں بنانا چاہیے۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے بھی کہ اپنے ذہن کو ایسی چیزوں سے خالی کر لیں۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر روایتوں میں بھی بیان ہوئی ہے تو بس ان کو روایتوں کے سپرد کریں۔ ہم اس معاملے میں حکم لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے اور ہر حال میں گریز کرنا چاہیے۔ ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ جتنے کھیل بھی ایسے ہیں جس میں کوئی غیر معمولی نقصان پہنچ سکتا ہے، عقل عام بھی یہ کہتی ہے کہ ان کو بہتر کرنا چاہیے اور ان کے قواعد ضوابط ایسے بنانے چاہیے جس میں کم سے کم نقصان پہنچے۔ تاہم یہ کھیل ہیں اور کھیل کھیل ہی ہوتے ہیں، اس میں پرانے زمانے میں بھی لوگ نیزہ بازی کرتے تھے اور اس طرح کے بعض جنگی کھیل کھیلتے تھے، ان سے بھی نقصان پہنچ جاتا تھا۔ تو ان کو کوئی حرام حلال تو نہیں کہا جا سکتا، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے کھیلے جائے۔ آخری سوال جی آج کی نشست کا، محمد اکرمہ صاحب سوال پوچھیے اپنا۔
اکرما صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اصل میں ابھی آپ نے جو بیان کیا کہ جو قرض ہے جو بینک ہوتا ہے وہ جو بینک ہوتا ہے، ایک سیکنڈ مجھے معذرت، 1 منٹ دیجیے گا. ہاں جی، وہ آپ نے بتایا کہ بینک جو ہوتا ہے وہ قرض کو مختلف نام دے دیتا ہے، اور اگر قرض کے طور پہ دے تو اس میں سود انوالو ہو جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے، تو وہ بینک کے پاس جاتے ہیں، ان سے ایڈوانس سیلری لیتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ مارک اپ لگا دیتے ہیں. تو اس صورت میں تو یہ سود ہی ہوگا نا. تو اس سود کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی تعلیم بھی ایک پروجیکٹ بن چکی ہے. ایسے ہی نہیں قرض دیتے کہ والدین جائیں گے تو قرض مل جائے گا، وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. پروفیشنل تعلیم ہے، آدمی کمائے گا تو ایک پروجیکٹ کو فائنانس کرتے ہیں، اس کے حدود قیود دیکھے جائیں گے، اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی حقیقت بھی محض عام قرض کی نہیں ہے، لیکن لفظ تو ہر جگہ قرض ہی کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، سوالات کا سلسلہ تکمیل تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ